برسوں گزرے، کسی ملک میں زعفران کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ زعفران لے کر مہینوں سفر کرتا اور مختلف ملکوں میں جا کر زعفران بیچتا، جس سے اسے اچھا خاصا منافع مل جاتا۔ مگر گزرے کچھ سالوں میں اسے مسلسل اپنے کام میں نقصان ہو رہا تھا۔ آخر اس نے تنگ آ کر سوچا کہ اگر میں یوں ہی زعفران کی سوداگری کرتا رہا تو وہ دن دور نہیں کہ مجھے فاقے کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی دوسرے شہر جا کر کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ زندگی آسانی سے بسر کی جا سکے۔ چنانچہ اس نے اپنا کھانے پینے کا سامان گھوڑے پر لادا اور سفر پر نکل پڑا۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے آخر کار وہ ایک شہر میں پہنچ گیا۔ شہر پہنچ کر اسے ایک سرائی نظر آیا تو وہ کھانے پینے اور آرام کرنے کی غرض سے اس طرف چل پڑا۔ سرائے میں پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا استبل میں باندھا اور خود اپنا سامان کا تھیلا لیے سرائے میں پہنچ گیا۔ سرائے کی دیوار پر لکھا تھا کہ مہمان اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ دیوار پر لکھی عبارت پڑھنے کے بعد اس نے سوچا کہ واقعی اپنے سامان کی حفاظت تو خود ہی کی جا سکتی ہے۔ آخر سرائے کا مالک بیچارہ اکیلا کیسے سارے مسافروں کے سامان کی حفاظت کرے گا؟ چنانچہ سوداگر نے کھانا کھایا اور اپنے سامان کے تھیلے کا تکیہ بنا کر وہیں سو گیا۔ جب سوداگر نیند سے جاگا تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ اس کا تھیلا وہاں سے غائب تھا۔ سوداگر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگا۔ اس نے سرائے میں موجود ہر شخص کی تلاشی لی مگر اسے اپنا تھیلا نہ مل سکا۔ سوداگر کو اپنی سستی پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اسی تھیلے میں تو اس کی کل دولت اور سفر کا سارا سامان تھا۔ جب تھیلا ملنے کی امید دم توڑ گئی تو سوداگر نے سوچا کہ اب تو میرے پاس اپنے شہر واپس جانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی شہر میں رہ کر کام کرے گا۔ سوداگر سرائے سے باہر نکلا اور استبل سے اپنا گھوڑا کھولا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے گھوڑے کو لوگوں کی سواری کے لیے استعمال کرے گا۔ اب اس کا روزانہ کا یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ روزانہ چوراہے پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو گھوڑے پر بٹھا کر ان کی منزل پر پہنچاتا۔ اس کام سے اسے جو پیسے ملتے اب اسی سے وہ اپنی گزر بسر کرنے لگا۔ وہ صبح کام پر جاتا اور شام کو سرائے میں آرام کرتا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق چوراہے پر کھڑا تھا کہ ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ سوداگر نے پیسے طے کرنے کے بعد اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا دیا اور جو راستہ مسافر نے بتایا اس طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک دوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے ایک راستہ دائیں طرف جاتا تھا اور دوسرا راستہ بائیں طرف جاتا تھا۔ سوداگر نے گھوڑا دائیں طرف موڑا تو وہ مسافر بولا، بھائی گھوڑے والے بائیں طرف سے چلو۔ سوداگر بولا، بھائی میں دائیں طرف والے راستے سے واقفیت رکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے یہ راستہ محفوظ بھی ہے، اس لیے دائیں جانب والے راستے سے جانا چاہیے۔ مسافر بولا، نہیں، بائیں جانب والا راستہ چھوٹا اور زیادہ محفوظ ہے، اس لیے بائیں جانب والے راستے سے چلو۔ مسافر کے زیادہ اصرار کرنے پر سوداگر نے گھوڑے کا رخ بائیں طرف موڑ دیا۔ چلتے چلتے کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک بھیانک جنگل میں پہنچ گئے۔ سوداگر کو تجسس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے نوجوان مسافر سے پوچھا کہ بھائی تم نے جانا کہاں ہے؟ مسافر بولا، بس کچھ دیر اور۔ چاروں ناچار سوداگر چپ چاپ چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ جنگل کے ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں جگہ جگہ انسانی لاشوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر بیچارے سوداگر کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مسافر سے کہا کہ بھائی بس بہت ہو گیا، اب میں مزید آگے نہیں جاؤں گا۔ مسافر بولا، آرام سے چلتے رہو نہیں تو جان سے جاؤ گے۔ سوداگر وہیں رک گیا اور سوداگر بولا، ہرگز نہیں، میرے گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ سن کر مسافر گھوڑے سے اترا اور بغل سے خنجر نکال کر سوداگر کو دبوچنے کے لیے سوداگر کی طرف بھاگا۔ سوداگر جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا وہ گڑ گڑا کر مسافر سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ سوداگر بولا، تم میرا گھوڑا لے لو، میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ بھی لے لو، مگر خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔ مگر دوسری طرف مسافر سنگدلی سے بولا کہ آج تم یقیناً میرے ہاتھوں سے مرو گے اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مسافر کی یہ باتیں اور اس کی آنکھوں میں اترا ہوا خون دیکھ کر سوداگر سمجھ گیا آج شاید اس کی زندگی کا آخری دن آن پہنچا ہے۔ سوداگر نے روتے ہوئے مسافر سے التجا کی کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا دین کون سا ہے، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، اگر تم میرے ہم دین ہو تو میں تم سے ایک التجا کرتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس کے بعد تم خوشی سے مجھے موت کے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر مسافر غصے سے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا، جلدی جلدی نماز پڑھو، میرے پاس تمہارے لیے ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوداگر کانپتے جسم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں زندگی کے ختم ہونے کی وجہ سے آنسو اور موت کا خوف لیے جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو موت کا غلبہ اس قدر زیادہ ہوا کہ نماز پڑھنا ہی بھول گیا۔ بیچارے کے دماغ میں قرآن کی کچھ آیات آتی تو زبان اسے پڑھنے سے قاصر ہو جاتی۔ سوداگر اسی طرح نماز میں مشغول تھا کہ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا
اور طوفان کی طرح آگے بڑھتے ہوئے تیز اور نکیلا نیزہ اس شدت سے نوجوان مسافر کے سینے میں گاڑ دیا کہ دوبارہ اسے سانس لینے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ وہ مسافر نوجوان وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گھڑ سوار جتنی تیزی سے جھاڑیوں میں سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے دوبارہ انہی میں غائب ہو گیا۔ سوداگر یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہیں بت بنا کھڑا رہا، پھر تیزی سے اپنے گھوڑے پر جست لگائی اور گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے شہر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد سوداگر نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ گھوڑے کو دوسروں کی سواری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ شہر میں مختلف لوگوں اور تاجروں کے پاس گیا اور ان سے کام کی درخواست کی کہ غریب کو مزدوری لائق کچھ کام مل جائے، مگر کسی نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ جیب میں پیسے ختم ہو چکے تھے اور بھوک بھی ستا رہی تھی۔ سرائے میں کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے کے پیسے تو تھے ہی نہیں۔ سرائے کے قریب ایک مسجد بھی تھی۔ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج رات مسجد میں ہی بسر کرنی چاہیے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور ایک سائیڈ پہ لیٹ گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، اسی لیے مسجد میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسے لیٹے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک اسے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب اس نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ مسجد میں آنے والا شخص ایک اندھا فقیر ہے جو روزانہ چوراہے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے۔ اندھا فقیر بڑی آہستگی سے ایک طرف آیا۔ اس نے اپنی چھڑی سے آگے پیچھے ٹٹولنا شروع کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مسجد میں اکیلا ہے تو اس نے مسجد کے آنگن سے ایک اینٹ نکالی۔ نیچے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ اندھے فقیر نے اپنا ہاتھ اس گڑھے میں ڈالا اور اس میں سے ایک تھیلی نکالی۔ وہ تھیلی سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اندھے فقیر نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے اور چپکے سے اس تھیلی میں ڈال دیے۔ اس کے بعد وہ تھیلی اس گڑھے میں رکھ کر اوپر اینٹ رکھ دی اور پھر اسے برابر کر دیا۔ اندھے فقیر نے اپنی چھڑی سے ارد گرد کا بغور جائزہ لیا کہ کہیں کسی کی نظریں اسے دیکھ تو نہیں رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے تو وہ جیسے چپکے سے آیا تھا ویسے ہی چپکے سے چلا گیا۔ فقیر کے جانے کے بعد وہ سوداگر اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے اینٹ نکالی۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ فقیر کی اس تھیلی میں اچھی خاصی دولت موجود تھی۔ سوداگر نے سوچا کہ فقیر کی اس تھیلی میں سے کچھ دولت لے لینی چاہیے، اور فقیر بیچارہ اندھا ہے اور شاید اسے پتہ بھی نہ چلے۔ مگر دوسری طرف اسے ضمیر ملامت کرنے لگا کہ یہ بات درست نہیں ہے، مجھے اس بیچارے اندھے فقیر کی کمائی ہوئی دولت پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف اس نے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوئے سوچا کہ میں کون سا اس فقیر کی دولت چرا رہا ہوں، میں تو اس میں سے کچھ سکے ادھار لوں گا، میں ان سکوں سے کاروبار کروں گا اور جب میرا کاروبار چل نکلے گا تو پھر وہ سکے اس فقیر کو واپس کر دوں گا۔ اور ویسے بھی قدرت نے مجھے اس فقیر کے راز سے آگاہ کیا ہے تاکہ میں اس مشکل سے نجات پا سکوں۔ چنانچہ سوداگر نے فقیر کی تھیلی میں سے 40 سکے نکال لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ سوداگر نے پہلے تو ان 40 سکوں میں سے جی بھر کے کھانا کھایا، پھر کاروبار کرنے کے لیے زعفران خریدنے چلا گیا۔ جب زعفران خریدنے لگا تو اسے پتہ چلا کہ اس حساب سے کاروبار کرنے کے لیے رقم کم ہے۔ چنانچہ وہ ایک بار پھر مسجد میں گیا اور مزید فقیر کی تھیلی میں سے 40 سکے نکال لیے۔ اب سوداگر ایک بار پھر زعفران کی سوداگری کرنے لگا۔ کاروبار کے دوران اسے جب جب موقع ملتا تو وہ ضرورت کے مطابق فقیر کی تھیلی میں سے سکے نکال لیتا اور یوں اس کا کاروبار خوب چل نکلا۔ اب وہ شہر کے مشہور سوداگروں میں جانا جاتا تھا اور سب اس سے عزت اور احترام سے پیش آتے۔ شہر کے کوتوال سے لے کر قاضی تک سب اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن سوداگر کو اندھے فقیر کا خیال آیا۔ سوداگر اب تک اندھے فقیر کے 200 سکے نکال چکا تھا۔ اس نے اپنی تھیلی میں 200 سکے لیے اور وہ چوراہے کی طرف چل پڑا۔ چوراہے پر پہنچ کر اس نے سوچا کہ آخر میں اندھے فقیر سے کہوں گا کیا؟ اگر میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کی تھیلی میں سے 200 سکے نکالے تھے تو شاید وہ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ بجائے اس کے میں اسے یہ بتاؤں بلکہ میں یہ 200 سکے اسے تحفے میں ادا کروں گا، اس طرح میرا قرض بھی اتر جائے گا اور بھرم بھی رہ جائے گا۔ سوداگر فقیر کے پاس گیا اور بولا، جناب آپ روزانہ ہی یہاں بڑی درد بھری آواز میں بھیک مانگتے ہیں، میں نے سوچا کہ شہر کا سب سے امیر سوداگر ہونے کے ناطے آپ کو کچھ پیسے بطور تحفہ پیش کروں۔ فقیر نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم کتنے سکے مجھے تحفے میں دو گے؟ سوداگر بولا، جناب میں آپ کو 200 سکے بطور تحفہ دوں گا، امید ہے کہ آپ قبول کریں گے۔ سوداگر کے جواب دیتے ہی اندھے فقیر نے سوداگر کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، تم نے مجھ غریب اندھے فقیر کے سکے چوری کیے ہیں، میری تھیلی میں سے 200 سکے غائب ہیں، میں ہمیشہ اپنے سکے گن کر رکھتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرے 200 سکے چوری ہو چکے ہیں، مگر میں نے چپ سادھ رکھی تھی کیونکہ میرے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر اب تم میرے ہاتھ لگ گئے ہو تو اب میں تم سے پورا معاوضہ وصول کروں گا۔ سوداگر فقیر کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر اس اندھے فقیر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے سکے چرائے ہیں۔
चुनाचे सौदागर ने अंधे फकीर से कहा, भाई मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया था, मगर तुम तो उल्टा मुझे चोर समझ रहे हो। अंधा फकीर बोला, अब इस बात का फैसला तो काजी ही करेगा। अंधा फकीर और सौदागर दोनों ही काजी के पास पहुंच गए और अंधे फकीर ने काजी के सामने अपना मुकदमा रख दिया। आखिरकार सौदागर ने मान लिया कि उसी ने अंधे फकीर के सिक्के निकाले थे। सौदागर ने बताया कि मैंने वो सिक्के चोरी की नीयत से नहीं निकाले थे, बल्कि कर्ज की नीयत से निकाले थे कि जब मेरा कारोबार चल पड़ेगा तो इस फकीर का कर्ज चुकता कर दूंगा। और ये सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त मैं मजबूर था और ऊपर से जो मेरा सामान का थैला था वो भी चोरी हो चुका था और इस वजह से मैं खाली हाथ रह गया था, मगर मुझे क्या पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। अंधा फकीर बोला, जनाब काजी साहब, मैंने भी अपनी दौलत जमा करके अपना कारोबार करना था। इस सौदागर की वजह से मैंने अपने 200 सिक्के खो दिए और मैं अपना कारोबार भी शुरू न कर सका। इस सौदागर की वजह से मैंने 2 साल मजीद भीख मांगना पड़ी। मैं चाहता हूँ कि अब ये सौदागर मुझे 200 की बजाय 400 सिक्के दे। इसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वरना मैं पूरे शहर में ये ढंढोरा पिटवा दूंगा कि ये जो सौदागर बड़ा इज्जतदार बना फिरता है, असल में ये एक चोर है। सौदागर ने जब फकीर के ये अल्फाज सुने तो फौरन फकीर को 400 सिक्के देकर फकीर से अपनी जान छुड़वाई। काजी ने दोनों को रुखसत किया। कुछ ही दिनों बाद अंधा फकीर दोबारा से काजी की अदालत में पहुंच गया और सौदागर से मजीद 400 सिक्के लेने का मुतालबा किया। काजी ने कहा, देखो सौदागर एक शरीफ और इज्जतदार इंसान है, उसने 200 की बजाय तुम्हें 400 सिक्के दिए। अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसे मजीद तंग मत करो। मगर फकीर अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा कि अगर उसे ये सिक्के ना मिले तो वह सौदागर की इज्जत पूरे शहर में तार तार कर देगा। मजबूरन काजी ने सौदागर को अदालत में तलब किया। सौदागर एक बार फिर फकीर की रकम के तकाजे से हैरान था और वो समझ चुका था कि फकीर अब टलने वाला नहीं और बार बार यहाँ आकर मुझसे रकम हथियाने का फैसला कर चुका है। चुनाचे सौदागर ने मजीद 400 सिक्के देकर इस बार भी फकीर से अपनी जान छुड़ाई। इसके बाद सौदागर ने अपना सारा सामान और दौलत समेटी और वापस अपने आबाई शहर हिजरत कर ली। फिर कई बार फकीर अपना मुकदमा लेकर काजी के पास गया, मगर रकम हथियाने के लिए उसे सौदागर न मिल सका। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।